سوال نہیں کرنا. مسکرا کے مولا صاحب نے فرماتے ہیں کہا ضرور تھا لیکن ہمارا وہ خاندان ہے جہاں باپ بیٹے سے زیادہ حجت و محجوج کا رشتہ چلتا ہے. اپنے وقت کی حجت نے مجھے ایک حکم دیا, میں نے اس حکم کی تعمیل کی. میں نے تابوت کی مہار تمہارے حوالے کر دی, ناکی کی مہار تمہارے حوالے کر دی. میں نے تم سے سوال پوچھا, سوار نے کہا نہیں. میں چند قدم چلا, اس نے کہا ہاں. کب گزری ہوئی حجت کا حکم پورا ہو گیا, اب زمانے کی حجت حسن ہے. جیسے ہی نقاب چہرے سے ہٹایا, منظر کیا ہے؟ علی کیا فرما رہے ہیں؟ موت میں بھی علی بنایا, تابوت میں بھی علی ہے, گھوڑے پہ سوار بھی علی ہے. وہ علی تیری عقل میں کیسے آئے جو اپنا جنازہ بھی خود آپ لینے آئے؟ یہ آپ اس لیے کہا مجھے موت میں بھی علی بنایا. آگے چلے, نام میں علی بنایا, افعال میں علی بنایا, احوال میں علی بنایا, زندگی میں علی بنایا, موت میں علی بنایا. اور پھر فرمایا یسمع السلمان ویعلم الانسان, اے ستون کے پیچھے چھپے ہوئے سلمان. میں نے کہا تھا میرے ساتھ سفر کیجئے گا. میں دیکھ رہا ہوں کون سا چہرہ پہنچا ہوا ہے اور کون حیرت میں ڈوبا ہوا ہے. اور جان لے اے ستون کے پیچھے چھپے ہوئے سلمان, وَيَعْلَمَ الْإِنسان, اور ہر انسان بھی یہ جان لے کیا, انا ممدوح الرحمن. فرمایا میں وہ علی ہوں جس کی مدح رحمان خود کرتا ہے. جس کی مدح رحمان کرتا ہے. وَمَوْصُوفُ الْقُرْآن, فرمایا رحمان میری مدح کرتا ہے, قرآن میرا واصف ہے, میری وصف بیان کرتا ہے. سبحان. اگر ایسے ہی سنتے ہو ایسے ہی صحیح. غزوہ طائف میں مدینۃ الماجز میں بھی مل جائے گا آپ کو, اتنا مشہور واقعہ ہے. رسول نے علی سے سرگوشی کی اور بہت دیر تک کی. اب جو تھے ہی ہو گئے, ہمارے تو ہیں. میں کس سے گفتگو کر رہا تھا اور کس نے سنا اور غور رہ گیا. ان کے دل مچلے کہ رسول نے ہمیں چھوڑ کر علی سے سرگوشیاں کی. چمن گوئیاں شروع ہو گئی, باتیں شروع ہو گئے. رسول کے کانوں تک باتیں پہنچی. سرکار نے خطبہ دیا, خطبے میں فرمایا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ میں علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا, والا میں نے دے دیا. فرمایا اس کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے وہ خود علی سے سرگوشیاں کر رہا تھا, کیونکہ وہ بے جسم ہے. دادا نے بہت دے دی, شاید آپ کنجوسی کر رہے ہیں کہ ختم نہ ہو جائے گا اور بھی لوگوں کو دینی ہے تو سنبھال کے رکھیے گا. رسول فرماتے وہ تو بے جسم ہے, اس کی زبان ہم ہے, ہم اس کا کلام کرتے ہیں. اس نے کہا ہے میرے حبیب اپنی زبان مجھے دے کہ میں آج علی کو علی کے فضائل خود سنا. رکا اس لیے ہوں کہ نعرے میں سب نے یا علی نہیں کہا, اس سے مجھے تعداد دے دی آپ نے. ارد گرد یا علی, ہر گرد مرتضی علی, نعرہ حیدری. زندہ باد. قرآن میرا واصف ہے, رحمان میرا منتا ہے. انا مطعم الانس والجان. تو محرم کی تقریر اگر آپ کو یاد ہے, آیات آپ کے ذہن میں تازہ ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ جو کھاتا نہیں, جو آئے تھے وہ تو بولے کھلا دیتا ہے. اور اللہ کا ولی, ولی اعظم اپنے خطبے میں فرماتا ہے انا مطعم الانس والجان. فرمایا میں ہی وہ علی ہوں جو جنات کو بھی کھلاتا ہے, انسانوں کو بھی طعام دیتا ہے. انا مزین الجنان. فرمایا جنتوں کو سجانے والا میں علی ہوں. مزین کرنے والا. درود پڑھے بابا
جب آپ نہیں بولیں گے تو اسپیکر ہی بولے گا. جو ہے وہ کہتے ہیں نا صاحب دو چیز میں شکنت قدر شیر باغ, دو چیزیں بات کی اہمیت کھو دیتی ہیں. ایک نادان کا نہ سمجھ کا چیخ چلا کے داد دینا, جسے سمجھ نہ آ رہی ویسے ہی دے رہا ہوں نادان کا, اور دوسرا سمجھدار کا خاموش رہنا. تو اب آپ نے داد بھی دینی ہے سمجھ کے. توجہ آپ میرے ساتھ ہے. فرمائے جنتوں کو سجانے والا میں علی ہوں, جنات اور انسان کو کھلانے والا میں علی ہوں. فرمائے انا الذی تترنم باذقاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان. فرماتے ہیں اے سلمان تو سن لے اور اے انسان تو جان لے, جب جنت کی سویر ہوتی ہے جنت کے درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے جنتی پرندے ترنم میں علی 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 ہی تو کرتے ہیں. اور بات یہی سے چلی تھی, کون کون علی علی کر رہا ہے, کہا وہ میرا ذکر کرتے ہیں. شاخوں کے منبر میں بیٹھ کر پرندے میرا ذکر کرتے ہیں. انا معدن الاسرار انا سر الاذکار. فرمایا میں رازوں کی کان ہوں, میں رازوں کی کان ہوں. سلمان نے کہا تھا نا ایک راز بتا, سبحان. میں رازوں کی کان, انا سر الاذکار. بوجھ پڑ رہا ہے ذہن پہ تو میں بات چیز بسم اللہ سید بسم اللہ. فرمایا ذکر کا راز میں علی ہوں, ذکر کا راز میں علی ہوں. انا صراط المستقیم. فرمایا صراط المستقیم میں علی. انا نبا العظیم, نبا عظیم میں علی. اب صراط المستقیم ہے علی. بڑھ تو میں آگے رہا تھا مگر اب ان کی تھکن اور خاموشی کو دیکھ کے پھر تھوڑا سا رک کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ انہیں جگہ لوں, اور اس وقت بھی تھوڑا سا آپ نے کم کر دیا میرے خیال میں. انا صراط المستقیم, صراط المستقیم میں ہوں. اور یہ تو بھائیوں نے بھی لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ پوچھتے رہے صحابہ مسجد میں اٹھ اٹھ کر رسول سے صراط المستقیم کیا ہے. رسول بٹھاتے رہے ابھی بیٹھ جاؤ, پھر اٹھتے رہے وہ پھر بٹھاتے رہے, وہ پھر اٹھتے رہے نبی پھر بٹھاتے رہے. لکھتے ہیں کہ اتنے میں اس اسنا میں کائنات کے امیر نے, امیر المومنین نے مسجد میں قدم رکھا. پھر رسول نے واز روکا, واز روک کے مجھے اٹھایا, اب اٹھئے اور پوچھئے کیا پوچھ رہے تھے. کب پوچھئے رہا تھا صراط مستقیم کیا ہے. فرمایا وہ سامنے دیکھو یہ جو میرا بھائی آ رہا ہے یہ مزاج ہے. علی صراط مستقیم ہے, علی صراط مستقیم ہے. اور خود علی نے فرمایا میں صراط مستقیم ہوں. اب علی ہے صراط مستقیم. نماز میں جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے. اور فاتحہ میں ہے کیا دعا, دعا میں ہے کیا اہدنا الصراط. بات نہ کہ میرے کان میں لگا کرے اہدنا الصراط المستقیم. اگر علی کی ولایت اتنا تنگ کرتی ہے تو نماز میں فاتحہ پڑھنا چھوڑ دے. کیونکہ صراط المستقیم علی. فرمایا انا الصراط المستقیم انا نبا العظیم, وہ عظیم خبر میں ہوں جس کے بارے میں کل بھی میں آپ کے سامنے بیان کر کے گیا. نبا عظیم, عظیم خبر میں ہوں جسے کوئی دنیا میں جان نہیں سکتا. قیامت کو پتہ چلے گا نبا عظیم کیا ہے, قیامت کو پتہ چلے گا علی کیا ہے. مسلمانوں کے خلیفہ دوم گھر سے نکلے, ایسے آپ سن رہے میں بھی ایسے پڑھتا ہوں. چلے گھر سے نکلے تو راستے میں ملے انہیں حضرت ابو ذر. میں نے پوچھا ابو ذر کہاں سے آ رہے ہو, اس طرح سن رہے ہیں آپ مجھے. اب جیسے میں پڑھ رہا ہوں مسجد سے آ رہا ہوں, مسجد میں رسول ہے, کہاں ہے رسول کے ساتھ اور کون کون ہے. کہ ایک ہستی اور ہے جسے میں نہیں پہچانتا. اب تو جانا ہے اس کے لیے, ایک ہستی اور ہے جسے میں نہیں جانتا, نہیں پہچانتا. توجہ. اچھا اب یہ سوچ رہے پڑھ کے پتہ نہیں کون ہے, کون سے مسجد میں کیا دیکھتے ہیں رسول کے ساتھ علی بیٹھے ہوئے ہیں. آگے بڑھے, یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے
کہ میری امت میں سب سے زیادہ سچا لب و لہجہ ابو ذر کا ہے؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا کیا ابو ذر علی کو نہیں جانتے؟ علی کو نہیں پہچانتے؟ کیوں کیا بات ہو گئی؟ کہا مجھے راستے میں ملے ابو ذر، میں نے پوچھا مسجد میں رسول کے ساتھ کون ہے؟ کہا رسول ہے اور ایک ہستی ہے جسے میں نہیں پہچانتا۔ تو کیا ابو ذر علی کو نہیں پہچانتے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا اس نے سچ ہی تو کہا ہے، اسے صرف میں یا میرا اللہ جانتا۔ اسے صرف میں اور میرا اللہ، میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے یا نبی جانتا ہے کہ کیا ہے، باقی قیامت کو پتہ چلے گا۔ یہ وہ نوائے عظیم ہے۔ آگے بڑھو، خطبہ داخل مسائل ہو جاؤ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ان سب کا ارادہ نہیں ہے، میں خطبے کا وہی حصہ پڑھ دیتا ہوں جس کے شروع کیا تھا کہ کس کس نے کہاں کہاں کون کون علی علی کر رہا ہے، خود علی بتا رہے ہیں۔ فرمایا انا الذی ذکرتنی الصحاب بکواسفها والریاح بعواصفها والماء فی نشیطها۔ فرمایا بادل گرج گرج کے میرا ہی تو ذکر کرتے ہیں، بادل گرج گرج کے میرا ذکر کرتے ہیں، والریاح بعواصفها، اور جب ہوا چلتی ہے نا تیز، واہ واہ، آ رہی ہے آواز ہوا کی، توجہ ہے؟ اس لیے رک گیا میں، کیونکہ آپ تو ویسے خاموش ہیں، میں نے کہا میں بھی ہو جاؤں شاید آپ سن لیں۔ فرماتے ہیں وَبِالرِّحَا وَبِعَوَاصِفِهَا، اور جب ہوا چلتی ہے، ہوا کی جو آواز آتی ہے، فرمایا یہ آواز نہیں، یہ ہوا میرا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ وَالْمَاءُ فِي نَشِيطِهَا، اور فرمایا پانی لہرا لہرا کے جھوم جھوم کے میرا ذکر کرتا ہے۔ وَالشَّجْرُ فِي عَتِيتِهَا، اور جب درختوں کے پتے آپس میں رگڑ کھاتے ہیں، جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز نہیں، ذکر علی ہوتا ہے۔ خود مولا علی فرما رہے ہیں۔ اب خطبوں کی فرمائش نہیں کیجیے گا، ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمائیے پتوں کی رگڑ میں جو آواز ہے یہ ذکر علی ہے۔ والوحش فی صفیرها، اور درندے اپنی اپنی بولیوں میں میرا ذکر کرتے ہیں۔ والطیر فی صفیرها، اور پرندے اپنی اپنی بولیوں میں میرا ذکر کرتے ہیں۔ والفرس فی صحیلها، گھوڑے کی ہنہناہٹ میں میرا ذکر ہے۔ والاسد فی زعیرها، اور فرمایا شیر اپنی دھاڑ میں میرا نام لیتا ہے۔ نعرے روک دیجئے، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ والرعد، آپ تھک گئے ہیں اور میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ والرعد فی طویها، اور فرماتے ہیں بجلی کی کڑک میں۔ یہ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ یہ کام نہیں کرو خدا کے لیے، آگے بیٹھے تو میں جس سنوں میں آگے نہیں بڑھ رہا ہوں۔ والرعد فی طویها، والرعد فی طویها، بجلی کی کڑک میں میرا ذکر موجود ہے۔ والجن فی ندائها، جنات اپنی نداؤں میں مجھے پکارتے ہیں۔ والملک فی دعائها، ملائکہ اپنی دعاؤں میں مجھے پکارتے ہیں۔ اب کون سو گیا ہے، کون کھو گیا ہے، کون پریشان بیٹھا ہے، کون کسی کو یاد کر رہا ہے، اس کی مجھے خبر نہیں۔ کلام مولا علی کا ہے۔ مولا فرما رہے وجدت عند الکل فی الکل للکل ولکن لم یعرف الکل بالکل۔ فرمایا اے انسان جان لے، اے سلمان سن لے، میں کل خدائی کے کل معاملات میں، ان کے کل آقات میں کل کے ساتھ ہوتا ہوں، پتہ کل کو بالکل نہیں میں ہوتا کہاں ہوں۔ پتہ کل کو نہیں ہوتا میں کہاں ہوتا ہوں، کہ میں کہاں ہوتا ہوں۔ ہائے ہائے، اور یہ تو مولا کا جملہ تھا، اور عہد رسالت میں ایک منظر بھی دکھائی دیا۔ سنیں اور میں داخل مسائل ہو گیا، خطبہ میں نے سمیٹ لیا۔ جملے آگے بھی ہیں سرکار کے، مگر اتنے پہ ہی راضی رہے۔ مسجد نبوی ہے، دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں مسجد میں،
ایک نے دوسرے سے کہا علی کی قریبی دیکھو. علی نے کیا فرمایا؟ میں ہر جگہ ہوں، پتہ کل کو نہیں میں ہوں کہاں. ایک کہتا ہے کتنا قریب ہے علی. دوسرے نے کہا کیا قریبی کر دی علی نے تم پر؟ کہا دیکھو نا کہاں میں کہاں وہ شہنشاہ. میں نے دعوت دی کہ سرکار افطار میرے ہاں فرمائیں. تو علی نے میرے گھر کو علی میرے گھر آئے، علی نے افطار کی. وہ جس کو بتا رہا تھا اس نے کہا کتنا جھوٹ بول رہے ہو. کیا مطلب؟ کہا جس وقت کی تم بات کر رہے ہو اس وقت تو علی میرے یہاں مہمان تھے. بولیے خدا کے لیے. یہ تو بزرگان کو گھر میں بتاتے ہوں گے یہ واقعات. اس میں تو بولیے سیاستدان آشنا ہے. تیسرا بندہ جو دونوں کی باتیں سن رہا تھا وہ بھی قریب آ گیا. اس نے کہا بھائی دن کی روشنی میں چوری کر رہے ہو، مسجد میں جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا جی آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہا جس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت تمہارے گھر تھے نا، تمہارے گھر علی تو میرے یہاں تھے. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. 3 سے 4 ہوئے، 4 سے 10، 10 سے 20، 20 سے 30، 30 سے 40. 40 دعوے دار علی میرے یہاں، علی میرے یہاں، علی میرے یہاں. بس ابھی آستینیں چڑھ جاتی، بات بگڑ جاتی، سلمان محمدی اٹھے. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ کو. کہا دیکھو بات ایسے ہے اگر ہوتے بندے دو تو ایک کہتا ٹھیک، اب بندے 40 ہیں، سب کہہ رہے علی میرے. آپس میں نہ جھگڑا کرو، انتظار کرو اللہ کے محبوب رسول آتے ہوں گے. رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں علی کس کے گھر میں تھے. بس رسول نے مسجد میں قدم رکھا، صحابہ دوڑے یا رسول اللہ ہماری سچائی داغدار ہو رہی ہے، جلدی بیان کیجئے علی میرے یہاں تھے. آپ بتائیے میں سچ کہہ رہا ہوں علی میرے یہاں تھے. رسول نے کہا مجھے ممبر پہ تو جانے دو. رسول ممبر پہ آئے، بڑے اطمینان سے مسکرا کے رسول فرماتے ہیں اصل میں جس وقت کا جھگڑا چل رہا ہے اس وقت تو علی میرے ساتھ ہے. وصول کر لیجئے، میرے آپ میں دعا کر دیجئے گا علی میرے ہاں. اب رسول کے آگے کون بول رہے ہیں؟ بے شک سارے لب بند ہو گئے. توجہ رکھیے گا. وَنُنَزِّلُ الْجِبْرَائِيلَ بیدار بیٹھے اِنَّ اللَّهَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَقَالَ اے اللہ کے محبوب اللہ نے سلام بھیجا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے جس وقت کا جھگڑا چل رہا ہے اس وقت علی مقام محمود پہ ہمارے مہمان. بندہ وہی بولے گا جس کا دل تھک تک نہیں حیدر کرتا ہے. اللہ کی بات سنی وہ لوگوں بند ہوئے کھل گئے. اب کون بولے؟ اندر سے ایک کنیز دوڑی آئی جسے دنیا فضا کہتی ہے. دروازے پہ آ کے کہا بیٹی سلام کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ماما جس وقت کا جھگڑا چل رہا ہے علی تو گھر سے باہر نکلے ہی نہیں. یا رسول اللہ ہماری دھڑکنیں تیز ہو گئی، ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں. جلدی بتائیے کیا مہمہ ہے، یہ کیا راز ہے؟ توجہ ہے. علی نے فرمایا قول کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا. اس معاملے کو حل کر دیجئے جلدی یا رسول اللہ. فرمایا گھبراتے کیوں؟ وہ علی جو مومنوں کا امیر ہے مولا ہے وہ مومن کے ساتھ تھا. وہ علی جو شوہر بطول ہے وہ اپنے گھر میں تھا. وہ علی جو وصی رسول ہے وہ میرے ساتھ تھا. اور وہ علی جو اس کا عکس ہے، اس کا پرتاؤ ہے، اس کا ولی اعظم ہے، وہ ہر جگہ جہاں جہاں وہ تھا وہاں وہاں علی. سے عرش تک جہاں جہاں وہ تھا وہاں وہاں علی. درود پڑھے مل کر بآواز بلند. جو انہیں اللہ نے دیا وہ فضائل ہے، جو انہیں امت نے دیے وہ مسائل ہے. فضائل اپنی عبادت کے لیے پڑھے جاتے ہیں، آنے والی نسل کے عقائد کے تحفظ کے لیے. مقصد جمع ہونے کا، اتنے سفر کرنے کا ایک ہی ہے
انہیں رو لیا جائے، جنہیں حسرت رہی ہمیں ہمارے پیاروں کے لاشوں پر رونے بھی نہ دیا گیا۔ یہ جملے اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کا رابطہ قائم ہو جائے۔ بتایا گیا ہے آج شبی برآمد ہوگی، تابوت نہیں جھولا برآمد ہوگا۔ آج اس کا ذکر کرنا ہے جس کی کل زندگی 6 ماہ ہے۔ میں نے غالباً ابتدائی مجالس میں بتایا ہوگا، جب حسین نے مدینہ چھوڑا علی اصغر 18 دن کے تھے اور عاشور کے دن 6 ماہ کے۔ تو جس کی ساری زندگی 6 ماہ ہے اور 6 ماہ کی زندگی ساری سفر میں گزار دی، آج اس معصوم کا ذکر کرنا ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آج کوئی حیران ہو کہ مجھے نہ دیکھے۔ جھولا برآمد ہوگا، پرسے میں برآمد کیجیے گا، ہر آنکھ وضو کر رہی ہو، ہر ہاتھ سینے پہ ہو۔ آخری وقت حسین نے استغاثہ بلند کیا، عاشور کے دن حل من ناصر ینصرنا۔ سب سے پہلے وہ جو غیرت کا بیمار ہے، غش آیا، اٹھے، چلنے لگے۔ بیویوں میں کلثوم نے ہاتھ پکڑا، سجاد کہاں جاتے ہو؟ امام وقت مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ رخ حسین کے خیموں کی طرف پھر گئے، بہن سجاد کو روک لو۔ پھر استغاثہ بلند کیا۔ اب جو رونے کے لیے آیا ہے، اس کے سینے میں اس گھرانے کا غم ہے، بات اس سے ہو رہی ہے۔ کتاب میں نے یہی پڑھا ہے، خیموں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ پلٹ کے حسین نے دیکھا، فضا دوڑی دوڑی ہے، مولا استغاثہ آہستہ بلند کیجئے۔ کیوں فضا، کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا ہے، صغیر نے خود کو جھولے سے گرا دیا اور بن پانی کے تڑپ رہا ہے۔ بات آپ کے تصور قدے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا حیران ہو کہ مجھے نہ دیکھیے گا، جو مہمان آئے ہیں سر جھکا لے، جو عزادار بیٹھے وہ میری طرف دیکھیں۔ قریب نے کمر میں ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ خیموں میں داخل ہوئے۔ منظر کیا ہے؟ بلا تجبیہ پاک بی بی رباب کے ہاتھ میں علی اصغر ہے اور ماتھا چوم چوم کے رباب کہہ رہی ہے، دیکھ اصغر، نہ تو اکبر ہے نہ میں لیلا، نہ تو اون ہے نہ میں زینب ہوں، نہ تو قاسم ہے نہ میں فروا ہوں۔ دیکھ اصغر، تجھے کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، زہرا کے لال پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ تیار کیا بی بی نے، مختصر سے مصائب شہداء دیکھیں۔ کردہ پہنایا، گرمی بہت تھی، حسین صغیر کو اٹھائے، خیمے سے باہر آئے۔ دھوپ بہت تیز تھی، معصوم کے چہرے کو دھوپ سے بچانے کے لیے حسین نے عبا اڑا دیا۔ اشقیاء یہ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں جب اس انداز سے حسین آئے تو فوج یہ سمجھی کہ حسین قرآن اٹھا کے لا رہے ہیں، کہ اب کوئی پیچھے بچا نہیں ہے۔ قرآن کے واسطے دے کر حسین جنگ مت کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ اس وقت کھلا جب حسین نے آ کے عبا کا کپڑا ہٹایا نا، یہ قرآن ثابت تو نہیں، قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے۔ اور دیکھو یہ وہ مقام ہے، کہ وہ وقت ہے جب حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ کتنی مصیبت گزری، کتنی غربت گزری، کتنی قیامتیں گزر گئی۔ اکبر کا لاشا، قاسم کے ٹکڑے، اون و محمد کے لاشیں، کسی لمحے میں حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا، اس لمحے میں یاد کیا، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد رکھنا۔ اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے تمہارا مولا کس عاجزی سے اصغر کے لیے پانی مانگا۔ مسائب سارے آپ جانتے ہیں، میں پھر ان چہروں سے کہہ رہا ہوں، حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ جھکالے عزادار مجھے دیکھیں، عزادار سے بات کر رہا ہوں۔ مجلس کا یہ حصہ صرف عزادار کے لیے ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ
فوج اشکیا سے کہا تم میرے خون کے پیاسے ہو، میرے دشمن ہو، اس صغیر کا، اس معصوم کا کیا قصور ہے، اسے تو پانی دے دو، بس یہ کہنا تھا۔ انہوں نے جو جملہ کہا پڑھ دیتا ہوں، سب روایتیں پڑھتا نہیں، میں گزر جاتا ہوں، لیکن آپ کی حیرتوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے حسین بچے کا بہانہ بنا کے خود پانی پینا چاہتا۔ ٹھنڈی سانس لگے میرے مولا نے کہا اکبر کے بعد کون سا پانی ہے، عباس کے بازو دیکھنے کے بعد اب کون سا پانی ہے؟ کہا نہیں، اگر یہ بچہ خود مانگے، بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا اصغر تو ہے تو اصغر مگر ہے تو بھی علی، پانی مانگے گا بابا مجھے ہاتھوں میں بلند تو کر، ایسی حجت تمام کروں گا کہ قیامت تک دل روئے گے۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں میں بلند کیا، یہاں پہ میں نے کتابوں میں جملہ پڑھا ہے، کہتے ہیں اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا، سیدھے میں ہونا چاہیے، اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا، بھئی حجت خدا کا بیٹا ہے، اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا، مگر خشک تالوؤں سے زبان کا چھڑانا بڑا مشکل تھا۔ اللہ جانے کیسے زبان خشک تالوؤں سے اصغر نے چھڑائی، اور ایک مرتبہ کا العطش، بس صدا کا بلند کرنا تھا۔ شامی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، ہتھیار پھینکنا شروع کیے، بھئی حسین سے دشمنی ہے، بچے کو تو پانی دو۔ ابن سعد بھاگا بھاگا آیا، ارمل اقطع کلام الحسین، جلدی حسین کا کلام قطع کر، ایسا نہ ہو شام کا تخت الٹ جائے، جلدی حسین کا کلام قطع کر۔ میں بڑے احتیاط سے گزر رہا ہوں، خدا کے لیے حیران نہ ہوئیے، میں سخت روایتیں نہیں پڑھتا، جب کہا نا قطع کر کلام حسین کا، ایک مرتبہ اس نے کمان میں تیر جوڑا، تیر گر گیا، پھر جوڑا، پھر گر گیا، تیسری دفعہ جوڑا، پھر گر گیا۔ ابن سعد کہتا ہے تجھے ایک بچے کو تیر نہیں مارا جا رہا، اور ملا کہتا ہے بچہ ہوتا تو کب سے تیر مار دیتا، میں جب کمان میں تیر جوڑتا ہوں زمین ہلنے لگتی ہے، ایک کالے برقعے والی بی بی سامنے آ جاتی ہے، رو رو کے کہتی ہے ظالم اپنا تیر دیکھ میری اصغر کی گردن ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، رحم اللہ علی صلواتکم۔ بچوں آرام سے بیٹھ جاؤ، مسائل ہو رہے ہیں، سر نیچے جھکا دیں۔ اس نے رونے والوں وہ تیر اٹھایا جس کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا، جس تیر پر عربوں نے قسم اٹھائی تھی یہ انسانوں پہ نہیں چلا۔ میں بڑے احتیاط سے مسائل پڑھتا ہوں۔ اسے کمان میں تیر جوڑا، یہاں اس نے تیر چھوڑا، وہاں خیمے کے دروازے پر اصغر کی ماں آ گئی۔ اصغر کی ماں نے کہا اصغر میری لاج رکھنا، میں نے زہرا کو چہرہ دکھانا ہے۔ یہاں اصغر نے گردن کو بلند کیا، تیر نے پرواز شروع کی، تیر آیا ذبحا اطفال من العزن الى العزن، تیر نے اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ اصغر کو ذبح کر کے تیر حسین کے ہاتھ میں بے بس ہوا۔ اصغر نے اچھل کے کہا اماں ناراض نہ ہونا، ظالم کا تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی، ظالم کا تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی، جھولا برآمد ہونا ہے، طاقت مجھ میں ختم ہو گئی ہے، ہاتھ سینے پہ رکھنا ہے، وہ جو برادری کرنے والے ہیں وہ میرے قریب آ جائے۔ میں نے روایت میں پڑھا کتاب میں، جیسے کوئی درزی دو کپڑوں کو آپس میں سی دیتا ہے، سی کے ایک کرتا ہے نا، ایسے اصغر کی گردن حسین کے بازو سے بے وست ہو گئی۔ خدا کے لیے میرا اشارہ سمجھنا، غریب نے ایک مرتبہ تیر پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، کہا آؤ عباس، آؤ علی اکبر، آؤ محمد حسین کی مدد کرو، اجرکم علی اللہ۔ اللہ جانے کیسے غریب نے تیر نکالا، ایک مرتبہ چلے خیمے کی طرف۔ یہ وہ حسین ہے جو اکبر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے نہیں گھبرایا، یہ وہ حسین ہے جو محمد کے لاشیں اٹھاتے ہوئے نہیں گھبرایا،
روایت یہی ہے عاشور کے دن آپ ایک عمل کرتے ہیں، 7 قدم آگے چلتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، کرتے ہیں نا ظہر کے وقت یہ عمل. جانتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہی کچھ کیفیت حسین کی تھی. اصغر کا چھدا ہوا گلا ہے، خیمے کے اندر جانا چاہتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اندر جانا چاہتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، دوڑ کے حسین کے قریب آیا، میں نے کہا اندر چلے جائیں یا باہر ٹھہر جائیں، یہ اضطراب کیسا ہے، نہ خیمے میں جاتے ہیں نہ باہر ٹھہرتے ہیں. حسین نے کہا مسلم میں امام ہوں، اپنے علم سے جانتا ہوں، ابھی ہمارے قتل ہو جانے کے بعد یہاں گھوڑوں نے دوڑنا ہے، یہ میرا پیارا سا پھول ہے، سوچتا یہ ہو اگر باہر چھوڑ دو تو گھوڑوں کے ٹاپے پامال کر دیں گے، اگر خیموں میں لے جاؤں تو خیموں کو آگ لگے گی. سوچتا ہوں اس پھول کو چھپاؤں تو کہاں چھپاؤں، چھپاؤں تو کہاں چھپاؤں. میں انتظار میں ہوں جنہوں نے برآمدی کرنی ہے ان کے، ورنہ میں کب کا ممبر چھوڑ دینا تھا. جلدی سے میرے قریب آ جائیں، سامنے آ جائیں تاکہ میں ایک روایت پڑھوں اور ممبر چھوڑوں. آپ میری طرف دیکھتے رہے، آپ بیٹھے رہے، جھولا آئے گا. خیموں کے اندر آئے، ہاتھ میں اصغر ہے، اوپر حسین نے کپڑا رکھا ہے. ایک 4 سال کی معصومہ دوڑی ہے، بابا میرے اصغر کو پانی مل گیا. بیٹھے رہیے گا خدا کے لیے، اب جلدی نہیں کیجیے گا، پہلے آپ نے دیر کی اب جلدی نہیں. سامنے آ جائے میرے تاکہ میں ایک روایت چھولے کو دیکھ کے پڑھ لوں. بابا میرے اصغر نے پانی پی لیا. حسین کو جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ غریب نے چادر ہٹائی، اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا، غش کھا کے سکینہ گر گئی. حسین نے کہا ام رباب تمہارے بڑے احسان ہے میرے نانا کے دین پر، اللہ جانے کیسی ماں ہے. ام رباب ایک احسان اور کرو، مولا حکم کر، کہا میں اصغر کی قبر بناتا ہوں، تم اصغر کے لاشے کو تھوڑی دیر اپنے ہاتھوں میں سنبھال لو. ادھر رباب نے اصغر کے لاشے کو اٹھایا، ادھر حسین نے اصغر کی قبر بنائی. ایک مرتبہ حسین نے صغیر کو قبر میں لٹایا، ایک مرتبہ حسین نے گرم گرم ریت اٹھائی، اصغر کے پیروں پہ ریت ڈالی، پھر اصغر کا سینہ چوم کے اصغر کے سینے پہ ریت ڈالی. جب منہ کی باری آئی نا، حسین جیسے ثابت نے کہا رباب اب تم جانو تمہارا اصغر، رباب تم جانو تمہارا بیٹا جانے. میں اپنی بہنوں سے کہوں گا تھوڑا سا راستہ دے، مجھے ایک نظر جھولے کو دیکھنے دے تاکہ میں ایک روایت پڑھوں اور ممبر چھوڑوں. بس یہی رک جائیے کہ میں نے جھولا دیکھ لیا. آ گیا جھولا اس کا جس کا جھولا چل گیا تھا شام قریبہ میں. میں نے ایک روایت پڑھی ہے، یہی اصغر کی ماں ہے. اصغر کی ماں نے ساری زندگی ایک گٹھڑی اپنے سینے سے لگا کے رکھی. جب دنیا سے گئی نا